اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. یہ آیت میں بہت دفعہ بیان میں پڑھ بھی چکا ہوں اور اس کی تشریح بھی بہت دفعہ کر چکا ہوں، لیکن بعض دفعہ قانون ایک ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے اس کی امپلیمنٹ ہوتی ہے، اس کو منطبق کیا جاتا ہے. معاشرے میں مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، کس کس طریقے سے لوگ اسلامی احکام کی دھجیاں اڑاتے ہیں. تو اس لیے بار بار یہی آیت میں تلاوت کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت جامع آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو. کیا مطلب؟ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جیسے غیر مسلم کے اسلام میں داخلے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو جو مسلم ہے، مسلمان ہے، اس کے اسلام میں مکمل داخلے میں بھی منع کرتا ہے، روکتا ہے. مکمل داخلے میں روکنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کرتا ہے. یعنی ایک شخص اگر اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، قرآن کو آخری کتاب مانتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ چلو جی اب تو یہ بندہ، یہ کسٹمر میرے ہاتھ سے نکل گیا. نہ نہ، شیطان نے جو کام شروع کیا نا، جو اسٹرگل کر رہا ہے، وہ اس اسٹرگل پہ اس کو جو موٹیویشن مل رہی ہے، دیکھو اتنی ہارڈ ورکنگ دنیا میں کوئی نہیں کرتا جتنی کون کر رہا ہے؟ شیطان. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب بھی دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، اس کے پیچھے یا تو کوئی لالچ ہوتی ہے یا کوئی خوف ہوتا ہے. عام طور پہ آپ صبح صبح آفس جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. کیوں محنت کرتے ہیں بھائی؟ آپ کو مہینے کے آخر میں تنخواہ ملے گی، پیسے مل رہے ہیں نا. بعض دفعہ خوف ہوتا ہے، آپ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ نہیں گئے تو تنخواہ نہیں ملے گی. ایک خوف ہے کہ مہنگائی میں سروائیو کیسے کریں گے، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، گھر بار کیسے چلائیں گے، یہ خوف ہے. اب شیطان کو جو اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے، پیچھے ہی لگا ہوا ہے. ابھی میں شیطان کے بارے میں رپورٹ پیش کروں گا کہ کتنی محنت کر رہا ہے. یعنی کسی سطح پہ مایوس نہیں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ چلو جی یہ بندہ تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے آ گیا، یار داڑھی بھی رکھ لی اس نے، نظر کی حفاظت بھی، اب چھوڑ دو اس کا پیچھا. نہ نہ نہ، وہ نہیں چھوڑے گا. کہے گا نہیں، وہ کہے گا جب تک تیری روح نہیں نکل جاتی نا تیرے جسم سے، اس وقت تک میں تیرا پیچھا چھوڑوں گا نہیں. حتیٰ کہ روح نکلنے سے چند سیکنڈ پہلے بھی کوشش کرتا ہے کہ لاسٹ میں اس کو جہنم میں لے جاؤں. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نیک عمل کرتا ہے، کرتے 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 جنت اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے. کتنا فاصلہ؟ یہ سمجھانے کے لیے انتہائی قریب. ابھی مرا اور جنت میں گیا. شیطان اپنا کام کرتا ہے اور جنت کے انتہائی قریب پہنچنے کے بعد یعمل عمل اہل النار، وہ عمل کرنے لگتا ہے جو جہنمیوں کے ہیں. اور بالآخر کہاں چلا جاتا ہے؟
جہنم میں. موت سے پہلے ناجائز وصیت کر دی. اچھی بھلی اچھی زندگی گزر رہی تھی, موت سے پہلے کیا کر دی؟ ناجائز وصیت کہ میرا سارا مال اٹھا کے فلاں کو دے دینا. کسی وارث کو محروم کر دیا. موت سے پہلے کلمہ کفر کہہ دیا. ایسے لوگ ہم نے بہت دیکھے ہیں, ساری زندگی نیک اعمال میں گزری, بڑھاپے میں کھسک گئے, کسی نے ان کو گمراہ کر دیا, ملحد ہو گئے, کافر ہو گئے. تو شروع سے شیطان پیچھے لگا ہوا تھا. یہ اتنی اسٹرگل کے پیچھے موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے؟ کیا اللہ پیسے کھاتا رہتا, اڑاتا رہتا تو آج وہ وہیں چینی ہی بیچ رہا ہوتا, اور تھوڑے دن میں نہیں بیچ رہا ہوتا, وہ لوگ کہیں اور سے لے لیتے. تو خیر, شیطان کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ شیطان اسٹرگل کرتا ہے, محنت کرتا ہے, انسان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے, شیطان کو اتنی محنت پہ موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے؟ ہمیں تو موٹیویشن ملتی ہے, کسی کا خوف ہوتا ہے یا کوئی لالچ, اس لالچ یا خوف سے ہم کام کرتے ہیں. شیطان کو تو خوف جہنم کا ہے, اس سے وہ ڈرتا نہیں ہے, وہ جانے پر ایگری ہو چکا ہے. جہنم کا خوف تھا نا جو شیطان کو اس کام سے روکتا. یا شیطان یہ کر کے جنت میں چلا جائے گا. تو کہاں سے موٹیویشن مل رہی ہے؟ شیطان کو موٹیویشن مل رہی ہے حسد اور جیلسی سے. شیطان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں گا. شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جنت میں نہ جائے. یہ میرے بعد میں دنیا میں آیا ہے, مٹی سے بنایا گیا ہے, اس کو مجھ سے زیادہ پروٹوکول کیوں مل رہا ہے؟ اس بیس پہ شیطان نے کہا میں جنت میں جاؤں نہ جاؤں, میں بھلے جہنم میں جاؤں, میں مروں گا لیکن اس کو بھی مرواؤں گا میں. پتا چلا کہ حسد, جیلسی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو اس سے پاورفل موٹیویشن, اس سے زیادہ پاورفل کوئی موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی. ایسے ایسے کام کرا دے گی آپ کو. اور یہ آج بھی ہے. آپ کو جب کسی سے, یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہوتی ہے, یہ ڈاکٹروں میں بھی ہوتی ہے, یہ مولاناؤں میں بھی ہوتی ہے, یہ مفتیوں میں بھی ہوتی ہے, یہ اماموں میں بھی ہوتی ہے, یہ غریبوں میں بھی ہوتی ہے, یہ مالداروں میں بھی ہوتی ہے, یہ ہر طبقے میں ہے. جیلسی, حسد کہ وہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہیں سے انسان مخالفت پہ ٹھان لیتا ہے. پھر حق اور باطل نہیں دیکھتا, بس یہ دیکھتا ہے سامنے والے کو نیچا کیسے گرانا ہے میں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی ہم دوسرے کے دل میں جو آپ کے خلاف حسد ہے وہ تو ختم, اس کے بھی کچھ ٹوٹکے ہیں, نسخے ہیں, وہ تو ختم بہت مشکل ہے. آپ کم از کم اپنے دل میں دوسرے کے لیے حسد نہ رکھو, ورنہ آپ کا نقصان ہے. شیطان نے ہم سے حسد کر کے ہمارا تو بیڑا غرق کیا, اپنا زیادہ کیا ہے. کیونکہ ہم میں پھر بھی چانس ہے بچ جائیں, جہنم میں نہ جائیں, ہم چانس ہے شیطان کے شر سے نکل جائیں, یا شیطان ہم سے گناہ کروا دے, ہم توبہ کر کے معاف کروا لیں, یہ چانسز ہیں. شیطان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے, وہ پکا جہنمی ہے. تو حسد کرنے والا اپنا جتنا نقصان کرتا ہے وہ زیادہ ہے, دوسرے کا جو نقصان کرتا ہے وہ کم ہے. تو کیوں جل رہے ہو بھائی؟ کسی کی ترقی دیکھ کے, آپ کا دوست فلاں آگے نکل گیا, اس نے زیادہ پیسے کمانا شروع کر دیے, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مذہبی اسکالرز میں حسد کہ اس کے ویورز اتنے زیادہ ہو گئے, اس کے سبسکرائبر اتنے زیادہ ہو گئے, اس کے واچنگ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا. یہ مذہبی لوگوں میں چل رہا ہوتا ہے. تو فائدہ ہی نقصان ہے. تبھی تو ایک دوسرے مناظروں میں ہم نے دیکھا, یوٹیوب پہ مناظرے پڑے ہوئے ہیں, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ جھوٹ. خدا سے ڈر نہیں رہے ہوتے بھائی. دونوں ہر فریق میں ہے یہ. تو حسد ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ حسد پہ نہیں تھا, وہ جو بیان میں لے کے چلا تھا نا وہ کیا تھا یار, شروع میں جو میں نے آیتیں پڑھی تھی, بس میں 2 منٹ میں سمیٹتا ہوں اس کو. ہاں, میں اصل جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ یہ لے کے چلا تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو مکمل داخلے سے روکتا کون ہے؟ شیطان. جو میں اصل بیان لے کے چلا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ تو شیطان غیر مسلم کو اسلام لانے سے روکتا ہے. جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں
ان کو آخری دم تک مکمل اسلام میں داخلے سے روکتا ہے, اور جو مکمل اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو شیطان کوشش کرتا ہے کہ ان کو ریورس کرے وہ کسی بھی طریقے سے. تو وہ شیطان کی کاروائیاں کس کس طریقے سے ہوتی ہیں اور آج کیسے کیسے شیطان کر رہا ہے کام, وہ میں انشاءاللہ پھر اگلے بیان میں آپ کے سامنے رپورٹ پیش کروں گا میں, اور آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ پہلے تو شیطان غیر مسلم کو کوشش کرتا ہے اسلام میں داخل نہ, اس کے لیے شیطان کیا کیا طریقے استعمال کر رہا ہے, غیر مسلموں کو کیسے الو بنا رہا ہے وہ, پھر جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے ایمان پہ کہاں کہاں سے ڈاکے مارتا ہے, کیسے کیسے ان کو روکتا ہے, کیسے کیسے ورغلاتا ہے. پھر جس کے بارے میں شیطان کو یقین ہو گیا نا کہ یہ اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے, تو شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے, غیر اسلام کو اسلام بنا کے پیش کر دیتا ہے. جو چیز اسلام نہیں ہے اس کو کیا شو کرتا ہے, یہ اسلام ہے, لہذا اللہ کی محبت میں انسان اس سے چمٹتا ہے, اللہ کی محبت میں انسان اس سے. اب آپ بتاؤ سیالکوٹ کا جو حادثہ ہوا تھا کہ جن لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اسٹیکر پھاڑنے پر ایک غیر مسلم کو, کیا یہ قتل اسلام میں حلال تھا؟ بولو نا. لیکن قتل کرنے والوں نے عشق مصطفیٰ کا لیبل لگا کے قتل کیا ہے. ویسے تو زیادہ تر یہ پلان ہوتا ہے, جو اسلام دشمن این جی اوز ہیں نا وہ پیسہ دے رہی ہوتی ہیں ملک میں تخریب, ابھی جیسے عیسائیوں کے چرچوں کو جلا دیا, تو یہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی ہیں جو آپ کے ملک میں نا ان کو پتہ ہے یہ مذہبی جنونی قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ان کو مذہب کے نام پہ کچھ بھی کروا لو, تو وہ ان کے لیڈروں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے آپ اپنے ماتحت لوگوں کو عشق مصطفیٰ کے نام پہ جذباتی بناؤ اور بولو کہ کوئی بھی کسی بھی وقت نبی کی یاد میں پھٹ جائے تو جنت میں جائے گا وہ. تو کچھ غیر مسلم عناصر بھی ہیں جو یعنی اسلام دشمن عناصر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو, عام عیسائیوں کو نہیں پتہ ہوتا, ہو سکتا ہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو, عام ہندوؤں کو نہیں پتہ ہوتا. تو دنیا میں پیسے کے ذریعے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے, لیکن ان کو سر پھیرے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. ایک انگریز نے بڑی پیاری بات کی ہے, اس نے کہا ہے کہ دیکھو جب بھی آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو, آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو, لیکن آپ پھر بھی دنیا میں ہر کام کر سکتے ہو. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب میں دنیا میں ہر کام کا ماہر نہیں ہوں تو میں ہر کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ ہر کام کے ماہرین سے کروا لو. نہیں یہ بات سمجھ میں. بھائی دیکھو میرے پاس کوئی آتا ہے, مفتی صاحب میرے گردے میں درد ہے, میں آپ سے علاج کروانا چاہتا ہوں. اب مجھے پتا ہے میں گردوں کا علاج نہیں جانتا, لیکن میں پھر بھی کر سکتا ہوں. کیسے؟ میں کسی ڈاکٹر سے رابطہ کروں, ڈاکٹر کو بولوں کہ بھائی میں آپ کے پاس ایک بندہ بھیج رہا ہوں, آپ بولو کہ میں مفتی صاحب کا نمائندہ ہوں, مفتی صاحب نے میرے ذمہ لگایا اس کے گردے ٹھیک کرنا, اور ڈاکٹر صاحب فیس آپ کو میں دوں گا, اس سے نہیں لینا, ٹھیک ہے نا. اور اس سے میں کہوں بھائی 1 لاکھ روپے مجھے دے دے, میں تیرے گردے ٹھیک کروا دوں گا, تیرا کام ہو جائے گا. میں ٹھیک کروں یا میرا بندہ ٹھیک کرے, گردے تیرے ٹھیک ہو جائیں گے, 1 لاکھ روپے دے دے. 80,000 میں ڈاکٹر کو دوں, 20,000 میں تو ٹھیک کرا دیے کہ نہیں کرا دیے؟ اب میرے پاس لوگ آتے ہیں شادی کرا دو, میں تو نہیں کراتا, لیکن میں ان لوگوں کی نام ان کا نام لے دوں, رفیع بھائی کا, میں ان سے ان کی بات چلایا بھائی یہ کراتے یہ ہیں, ثواب کس کو مل رہا ہوتا ہے؟ نام ہمارا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اب میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ جی مجھے کوئی عمارت بنوانی ہے, میں کہتا ہوں وہ فلانا, لیکن میں پیسے نہیں لے رہا ہوتا ان چیزوں کے, میں اور آیا بھی نہ کریں ان کاموں کے لیے, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ ایک انگریز نے ایک بات لکھی ہے کہ آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہو. کیوں؟ آپ ہر کام کے ایکسپرٹ نہیں ہو, لیکن دنیا میں ہر کام کے ایکسپرٹ موجود ہیں, ان سے کروا سکتے ہو آپ. اب سوال پیدا تو ان سے ہم کیسے کروائیں؟ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آسان نہیں ہوتے. تو اس گورے کی بات ہے, دیکھو ہر شخص کو کچھ نہ کچھ چاہیے, آپ اس کی چاہت اس کو دے دو گے وہ آپ کا کام کر دے گا. تو اس گورے کے الفاظ ہیں, کچھ لوگوں کی چاہت پیسہ ہوتی ہے, ان کو پیسہ دو جو چاہے کرا لو. کچھ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے, کوئی ان کو رشتہ چاہیے ہوتا ہے نا, عشق ہوا ہوتا ہے, آپ ان کو گارنٹی دلاؤ تیری یہاں شادی کرا دوں گا, وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس کے میرے پاس بڑے واقعات ہیں, ایسا کیا بھی ہے لوگوں نے. تیسرا, کچھ لوگ, گورے کے الفاظ ہیں, کچھ لوگوں کی چاہت جنت ہے, آپ جنت کی لالچ میں ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہو, بس آپ ان کے دماغ میں یہ ڈال دو کسی طریقے سے کہ یہ کرنے سے تجھے جنت ملے گی. اب اس کے دماغ میں آئے گا کہاں سے بھئی الٹا کام کرنے سے تمہیں جنت ملے گی؟ یہ بات اس کے دماغ قبول نہیں کرے گا. تو اس نے کہا یہ کام مذہبی اسکالر سے ہوگا, کیونکہ یہ جن مذہبی اسکالرس کو سنتا ہے ان کو پیسے کھلا کے یہ نکلوا لو ان کی زبان سے کہ یہ فلاں بندے کو تو مارے گا تو تجھے کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. تو یہ جنت کی لالچ میں کرے گا, اور جنت کی لالچ ڈالے گا کون اس کے دل میں؟ ان کے مذہبی اسکالر ڈالیں گے, اور مذہبی اسکالر پیسے کا بھوکا ہوگا, وہ پیسے لے کے اس کے دماغ میں جو ڈلواؤ گے وہ ڈال دے گا.
نہیں آ رہی میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات. تو آج جو کچھ مذہبی اسکالر کہہ رہے ہیں ادھر بھی دھماکہ, ادھر بھی نبی کی یاد میں اس کو مار دو, اس کو قتل کر دو, اس کو چاقو لگا دو اور پھوڑ دو, توڑ دو, تو آپ کو کیا پتہ ان کے خود اپنے کہاں کہاں تعلقات ہوں. یہ خود تو کبھی نہیں پھٹے, یہ خود کبھی بھی جب یہ بولے نا نبی کی یاد میں فلانے کو مار دو, آپ بولو یہ چاقو لے تو جا کے مار دے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے آرام سے, تجھے کیا جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے؟ کیا ہو گیا؟ جب بھی کوئی مذہبی اسکالر ایسی تقریریں کرے نا, یہ کر دو, وہ کر دو, یوں کر دو, آپ کو سر آپ کریں, ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ یہیں بیٹھے ہوئے ریموٹ کنٹرول سے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوگا بس بیٹھ کے, ٹھیک نا. جنازے میں شرکت کر لیں گے بس آپ کے, جب لاکھوں کا جنازہ ہوگا یہ آ جائیں گے نبی کی یاد میں, یہ اس نے بندہ مارا اور خود بھی مر گیا. تو جنازے میں تو شرکت پہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. مرے آپ کیوں نہیں مرے؟ آپ کو پہلے مرنا چاہیے تھا نبی کی یاد میں, دوسروں کو کیوں مروا رہے ہو آپ؟ تو یہ ہر آدمی کی نا کچھ نہ کچھ لالچ ہوتی ہے, اس کو وہ جنت کے نام پہ بھی لوگ بیوقوف بنتے ہیں. سمجھتے ہو تو شیطان ان لوگوں کو اس طریقے سے کیا کرتا ہے, الو بناتا ہے. تو شیطان بہت بڑی فلم ہے, چھوٹی فلم نہیں ہے. تبھی قرآن نے کہا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, اے ایمان والو شیطان تمہیں ایسی جگہ سے وار کرتا ہے تمہیں نہیں پتہ چلتا, تو فاتخذوہ عدوا, اس کو دشمن بنا لو, اس کے وار سے ہوشیار رہو, ہر طرح سے تمہیں ورغلائے گا یہ. تبھی ہم گلشن اقبال میں تھے, ہمارے کراچی کے ایک دوست تھے, وہ کسی آڑا ترچا بندہ ملتا تھا نا, اس کے بارے میں کہتے تھے, جیسے کراچی میں کہتے ہیں بندہ بہت بڑی فلم ہے, فلم کو فلم کہتے ہیں ہم لوگ, یہ بندہ بہت بڑی کیا ہے, فلم ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. انگلش فلم 3 گھنٹے کی نہیں ہوتی اور گانے نہیں ہوتے نا, اس وقت کی رپورٹ یہی تھی, اب کا مجھے نہیں پتا. تو کہتے تھے کہ یہ چھوٹی فلم نہیں ہے, یہ 3 گھنٹے کی فلم ہے, بولو. تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو شیطان چھوٹی فلم نہیں ہے, وہ بہت بڑی فلم ہے, بلکہ وہ 6 گھنٹے کی فلم ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہر 5 منٹ کے بعد اس فلم میں گانا بھی ہے. تو شیطان کو آپ ہلکا نہ لو میرے بھائی. نبی کی محبت میں دیکھو, ربیع الاول میں جو ڈانس ہوگا, ربیع الاول آنے والا ہے نا, اس میں ابھی سے ڈانسنگ پروگرام کی پریکٹس شروع ہے, ابھی سے شروع ہے, ابھی سے وہ چھپنا شروع ہو گئیں گے, چمک پٹیاں اور سب کچھ. تو صحابہ کے دور میں تو کوئی ربیع الاول 20 دفعہ آیا, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا, لیکن ابھی سے ڈانسنگ پروگرام, حلوے مانڈے اور وہ ساری چیزیں, یہ سب نبی کی یاد اور محبت. کیک کٹیں گے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اور ہیپی برتھ ڈے ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ, یہ تو کفری الفاظ ہیں. یہ سب ہوگا, لیبل کیا لگایا جائے گا, نبی کی محبت. تو یہ کون کروا رہا ہے میرے بھائی؟ یہ سب شیطان کروا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.